الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین عن عبد الله بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته يوم القيامة استغفارا كثيرا رواه الإمام الهمام بن ماجة القزويني في سننه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ آذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمہ بھول گئے۔ معزز دوستو، آج 8 ستمبر 2021 بروز بدھ ہے، اور آپ کے یہاں کوٹ بہادر تحصیل احمد پور سیال ضلع جھنگ میں مولانا یوسف کامران صاحب کی دعوت پرخلوص پر میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ میرے دوستو، مجھ سے قبل محقق الاسر حضرت مولانا محمد ابو ایوب قادری دامت برکاتہم العالیہ آپ سے محو گفتگو تھے۔ یقین مانیے، حضرت جب گفتگو فرما رہے تھے تو ان کے لہجے سے آپ ان کے درد دل کو بخوبی سمجھ رہے ہوں گے۔ اس شخص کی باتوں میں شاید تلخی ضرور ہو، لیکن دلائل میں کمزوری کہیں نہیں۔ ہر بندے کے گفتگو کا ایک انداز ہوتا ہے، غصے میں بات فرما جاتے ہوں، لیکن آپ غصے کی بات کو یوں نہ سمجھنا کہ اس نے کوئی غلط بیانی سے کام لیا ہے۔ جن مسائل پر مولانا کی گفتگو تھی، پاکستان لیول میں اس مسئلے پر وہ اتھارٹی ہیں۔ میری دعا ہے اللہ ان کے عمر میں، علم میں، اولاد میں، رزق میں، صحت میں ترقیات عطا فرمائے۔ اللہ حفاظت کے ساتھ پوری زندگی تادم عزیز ان سے دین کی خدمت لیتا رہے۔ معزز دوستو، میں نے آپ کی خدمت میں اصلاح معاشرہ کے حوالے سے، جیسے مولانا نے مجھے فرمایا، چند باتیں آپ کی خدمت میں کروں گا۔ میرے دوستو، بنیادی بات یہ ہے کہ جب ہم دنیا میں آئے ہیں تو دنیا میں دل نہیں لگانا، دن لگانا ہے۔ ایک ہوتا ہے دل لگانا، ایک ہوتا ہے دن لگانا، اس میں بڑا فرق ہے۔ دن لگانے کا مطلب ہے وقت گزارنا، اور دل لگانے کا معنی ہے اصل ٹھکانہ سمجھنا۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر ہم نے دنیا میں دل لگا لیا، پھر آخرت میں ہمارا دل نہیں لگ سکتا۔ آپ کہیں گے کیوں؟ ہم نے تو اللہ سے ہر نماز میں دنیا مانگی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ مولوی صاحب آپ کہتے ہیں دنیا میں دل نہیں لگانا، تو نماز میں دنیا مانگتے کیوں ہیں؟ تو نماز میں دنیا تو نہیں مانگنی چاہیے۔ تو میں کہتا ہوں کہ آپ نے صرف دنیا نہیں مانگی، آپ نے دنیا کے ساتھ حسنہ مانگا ہے۔ ربنا آتنا دنیا نہیں ہے اللہ ہمیں دنیا دے دے، بلکہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ جب تک اس دنیا میں ہوں اچھائی دے دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کے معاملات میں بھی اچھائی دے دے۔ ان اچھائیوں میں نتیجہ کیا ہو؟ وقنا عذاب النار، وہ ایسی اچھائی ہو جس کی وجہ سے تو مجھے جہنم سے بچا لے۔
تو ہم نے دنیا میں دل لگانا نہیں مانگا. دنیا میں رہتے ضرور ہیں لیکن کچھ بات ہے. کشتی پانی میں رہتی ہے پر پانی کشتی میں نہیں رہتا. اگر پانی کشتی میں رہ جائے تو گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا؟ بھائی کشتی پانی میں رہے گی، پانی کشتی میں نہیں آئے گا. اگر پانی کشتی میں آ گیا تو کشتی نے تو ڈوب جانا ہے. تو اسی طرح ہم نے دنیا میں رہنا ہے، دنیا ہمارے دل میں نہیں آنی چاہیے. اچھے سے اچھے بستر پہ آپ سوئیں، مخمل کے نہالچوں پہ آپ کی نیند پوری ہو. اچھے سے اچھے اللہ نے اگر آپ کو وسعت دی ہے تو آپ گاڑیوں میں گھومیں، پروڈو، رینج روور، پتہ نہیں کتنی کتنی جا کر دنیا میں اچھے سے اچھے اے سی روم میں آپ بیٹھے. اللہ نے وسعت دی ہے، اچھے سے اچھا کپڑا پہنو، لیکن کبھی اس دنیا میں دل نہیں لگانا دن گزارنے. یہ دنیا کی رنگینی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، یہ دنیا کی خوبصورتی تمہیں اپنی طرف کھینچ نہ لے. 1,00,000 روپے کا سوٹ تیرے جسم پہ لیکن تیرا دل اللہ اکبر کی صدا پر مسجد میں آ جائے، بس. کروڑوں روپے کا بینک بیلنس تیرے اکاؤنٹ میں لیکن اگر زکوٰۃ و صدقات میں غریب کے حق کی بات آئے تو اللہ قربان کر دوں گا. یہ منظر ہو. اچھے سے اچھے اے سی روم میں بیٹھا ہو، اچھے سے اچھے روشن گھر میں بیٹھا ہو، لیکن قبر کی سختی اور تاریکی کو تو بھولے نہیں. یہ ہے دنیا میں آپ رہو پر دل نہ لگاؤ. کشتی پانی میں رہے پر پانی کشتی میں نہ رہے. کوئی شریعت منع نہیں کرتی کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی آپ اچھا سوٹ نہ پہنے، کوئی شریعت منع. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,000 درہم و دینار کے بعض اوقات جبے زیب تن فرمائے اگر کسی نے تحفہ دیا. 1,000 دینار کے لگ بھگ ایک جبہ پیش ہوا، رسول پاک علیہ السلام نے پہنا، پھر اس کے بعد اتار دیا. بیان جواز کے لیے کافی ہے. کیا مطلب کہ اگر کسی کو رب نے توفیق دی ہے تو پہن سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے 1,000 دینار کتنا ہوتا ہے؟ آپ ذرا کیلکولیٹر نکالیں اور تھوڑا کیلکولیشن کر لیں. جس کے پاس 20 دینار ہوتے ہیں وہ 7.5 تولہ سونا کی قیمت کا مالک ہوتا تھا. تو 20 دینار 7.5 تولہ سونا بنتا ہے اور 1,000 دینار کا جبہ زیب تن ہو رہا ہے. ذرا اس کی قیمت کا اندازہ لگا لیں. حضور پاک علیہ السلام نے اپنی امت کے سرمایہ داروں کے لیے گنجائش دی ہے، لیکن سرمایہ دار بھی حضور پاک علیہ السلام کی اتباع میں اپنے دل میں دنیا کو جگہ نہ دے. آج ہم نام لیتے ہیں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا. یہ پتہ ہے مرتضی حضرت علی کو کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول جنگ تبوک پر جا رہے تھے نا، تو حضرت علی المرتضی کو فرمایا کہ علی آپ میری جگہ مسجد نبوی میں رہ جائیں. جنگ تبوک وہ غزوہ ہے جہاں پر یا منافق نہیں گئے تھے یا معذور مسلمان نہیں گئے تھے، چند معدودوں کے علاوہ. تو حضرت علی المرتضی کے دل اقدس میں آیا، ترکتنی فی الضعفاء والمعذورین وفی النساء. یا رسول اللہ بہادر بندہ ہوں، آپ نے مجھے لا فتح الا علی کی سرٹیفکیٹ دی ہے، ولا سیف الا ذوالفقار کا ٹائٹل دیا ہے، میں گھر میں بچوں عورتوں اور معذوروں میں بیٹھا رہوں اور آپ جہاد میں ہوں؟ حضرت علی کے دل میں. تو اللہ کے رسول نے حضرت علی کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے ایک حدیث پڑھی. فرمایا علی اما ترضى ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعد. اے علی تو اس بات پہ راضی ہے کہ اللہ تیرا اور میرا رشتہ ایسے بنا دے جیسے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تھا، لیکن حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ کے بعد اعلان نبوت ملا ہے، میرے بعد نایا کوئی نبی نہیں آئے گا. یہاں اما ترضا تو علی المرتضی، حضرت علی کو راضی ہونے کا سرٹیفکیٹ ملا. یہ علی المرتضی دنیا سے کس طرح گفتگو کرتے تھے؟ حضرت علی المرتضی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد سلطنت مدینہ کے بلا شرکت غیر امیر المؤمنین تھے.
حضرت علی المرتضیٰ کی ایک حکم پر پوری جگہ ملت اسلامیہ کا پرچم لہرا رہا تھا۔ یہ علی المرتضیٰ جب تہجد کی نماز پڑھنے آتے تو زرار ابن زمرہ کنانی، یہ کوفہ میں حضرت علی کا غلام رہا ہے، یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی تہجد کے بعد دعا تو کرتے پر دنیا کا نام لے کر دنیا سے گفتگو کرتے، ایسے جیسے دنیا کو سامنے بیٹھی ہوئی ہو۔ فرماتے یا دنیا قد اغررتنی قد ابدتک الثلاث، اللہ کوئی دنیا مجھے دھوکہ دینے آئے گی، مجھے دھوکہ دینے آئے گی، اگر تیرا میرا کوئی رشتہ ہے تو میں اس رشتے کو 3 طلاق دے رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، اندازہ لگاؤ، یہ علی المرتضیٰ جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا علی جنت میں تیرا گھر اپنے گھر کے سامنے دیکھ کر آیا ہوں، یہ صرف رسول اللہ کا جنت میں محلے دار نہیں ہے، پڑوسی بھی ہے۔ اللہ کے رسول کی زبان اقدس سے کئی بار جنت کی ٹکٹ لینے والا ہے، اہل بیت کے عظیم چشم و چراغ ہیں، اور کیا فرمایا؟ اے دنیا کو تیرا میرا رشتہ برقرار ہے تو لے میں نے دنیا کو 3 طلاق دے دیے۔ اسے کہتے ہیں دنیا میں رہو دن گزارو دل نہ لگاؤ۔ میرے دوستو یوں رہو گے تو بات آخرت کی بنے گی۔ آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ اگر دنیا میں ہم نے کچھ لینا دینا اور دن میں بٹھانا نہیں تھا تو اللہ نے دنیا میں بھیجا کیوں ہے؟ ایک اعتراض کو تو میں جواب دے چکا ہوں، آتنا فی الدنیا حسنہ۔ اب یہ پھر اللہ نے دنیا میں بھیجا کیوں ہے؟ میں مثال دے رہا ہوں۔ کوئی مجھے کہے کہ مولانا جب باغ میں مجھے مالک نے بھیج دیا، اب میں نے نہ پھل کھانے ہیں نہ فروٹ کھانے ہیں، نہ میں نے آم کھانا ہے، نہ میں نے سیب کو دیکھنا ہے، نہ کیلے نہ انگور کو چکھنا ہے، تو مالک نے مجھے باغ میں بھیجا کیوں ہے یا نہیں ہے؟ بتائیں۔ میں نے کہا سمجھانے کے لیے کہ بیٹا اسے تو امتحان کہتے ہیں کہ چیزیں سامنے رکھ کے دیکھتے ہیں کہ یہ کتنی ہماری مانتا ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، تو روزے سے ہو اور میں تجھے کہوں جا اس باغ میں چلا جا، تو اس کا کیا معنی ہے؟ تو روزہ توڑ دے گا؟ ہو سکتا ہے میں نے تجھے رکھوالی کے لیے بھیجا ہو سکتا ہے پہراداری اور چوکی داری کے لیے بھیجا ہو۔ بھائی یہ رب کی مرضی ہے، اللہ نعمت دے اور کسی نعمت سے روک دے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو رب نے جنت بھیجا یا نہ بھیجا؟ انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما، مزے سے رج پج کے کھاؤ، رغدا حیث شئتما، جہاں سے مرضی آئے تمہیں، ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت سے نہیں کھانا۔ اللہ نے روکا؟ کیا وہ درخت حرام تھا؟ گندم کا وہ ترتیب میں جو پھل ہوتا ہے وہ حرام تھا؟ وہ حنطہ کی جگہ جو روکا گیا وہ منع تھی، نہیں تو ہمارے آٹا ہی حرام ہو جائے گا۔ بھائی امتحان کہتے ہی سے ہے نا، جس سے روکا وہ امتحان کی وجہ سے روکا۔ ہمیں دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے بطور آزمائش، بطور امتحان، بطور پرکھ، بطور آپ کے سامنے آپ کو چیک کرنا کہ کل اللہ اپنے ماننے والے کو جنت، اپنے منکر کو جہنم دے تو کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ اگر مجھے بھی دنیا میں زندگی ملتی تو میں بھی من چاہی نہیں رب چاہی پہ گزارتا، مجھے جہنم کیوں دی؟ رب نے تیرے اوپر تیری ہسٹری کو واضح کرنے لیے امتحان کے طور پہ دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ نہ کہیں جو ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہم دنیا میں دل کیوں نہ لگائیں۔ کامیاب شخص وہ ہے جو دنیا میں رہ کر آخرت پر توجہ رکھے۔ میرے دوستو ایک چیل ہوتی ہے اور ایک شاہین ہوتا ہے۔ جو چیل ہوتی ہے نا جے کو آزادے ہیں ہل، چیل، یہ چیل بیٹھی زمین پر ہوتی ہے یا آسمان پر اڑ رہی ہوتی ہے، دو معاملے ہیں۔ یہ آسمان پر بھی اڑے، اونچی بلندیوں میں کیوں نہ چلی جائے، لیکن نیچے گندگی پر اس کی نظر ہوتی ہے۔ اور جو شاہین ہوتا ہے وہ نیچے کیوں نہ بیٹھے، اسے اپنا شکار بلندیوں پر دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔
پرواز دونوں کی اسی جہاں میں ہے، لیکن گرگس کا جہاں اور ہے، شاہین کا جہاں اور. یہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے ہمیں سمجھایا. بھائی رجال اللہ اور رجال الشیطان، اللہ والے اور شیطان والے دونوں اسی سیاہ میں سانس لیتے ہیں، دونوں کی اٹھک بیٹھک یہاں ہے، دونوں کا کھانا پینا تقریباً قدر مشترک ایک جیسا ہے، لیکن نیت میں، مطمع نظر میں، چاہت میں فرق ہے کہ کون رب کو راضی کر رہا ہے، کون رب کو ناراض کر رہا ہے. میرے دوستو، دنیا میں ضرور رہیں، دنیا میں کاروبار کریں، اچھائیاں کریں، نیکیاں کریں، شادی بیاہ کریں، دنیا میں آنے جانے کا معاملات ہو، دوستیاں رکھیں، یاریاں رکھیں، گھومیں، سیر سپاٹے کریں، سب کچھ جائز ہے، لیکن یہ اللہ کے ساتھ لگا ہوا. ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان کی سریکی زبان میں کہتے ہیں، ہاتھ یار وار، ہاتھ کار وار، دل یار وار، کہ ہاتھ تمہارا اپنے کام میں ہو، دل تمہارا اللہ کے ساتھ. میرے دوستو، اسی لیے میں بنیادی طور پہ یہ سمجھا رہا ہوں کہ دنیا میں رہیں، نعمتوں سے متلذذ ضرور ہوں، لیکن ان نعمتوں میں اللہ کے سامنے شکر ادا کریں. ایک بات کرنے لگا ہوں، یہ جو ہم کھانا کھاتے ہیں، کھانا بہت اچھا لگا، مزہ آیا، کھانا ختم ہو گیا، اب دعا پڑھی، کیا پڑھی؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. من المسلمین نہیں ہے، ٹھیک ہے، صحیح مسلم میں وجعلنا مسلمین ہے. تو یہ دعا ہم نے پڑھ لی، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان پیدا فرمایا. بھائی سوال یہ ہے، کھلایا پلایا تو میں کمائی کر کے خود آیا ہوں، اپنے پیسوں سے سبزی لی ہے، اپنے پیسوں سے گوشت لیا ہے، اپنے پیسوں سے روٹی کھائی ہے، یہ الحمدللہ کیوں ہے؟ اللہ کا شکر کیوں ادا کر؟ بتلانے کے لیے کہ ہر چیز کی نعمت میں اول اللہ نے پیدا کیا ہے، پھر تم نے کسب کر کے اٹھایا ہے، تو تیرا کسب نہیں بنتا، اصل اللہ کا پیدا کرنا ہے، اسی لیے اب اللہ کا شکر کر. اصل تو وہ ہے نا بھائی، نہیں سمجھے؟ تو بھائی دنیا میں جو ہم رہیں گے نا، آخرت پر نظر رکھیں. اچھا، جب آخرت پر نظر ہوگی، یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر بندوں سے گناہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ بندوں سے خطا ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان دوسرے کے حق کو کھائے، چوری کرے، ڈاکے ڈالے، کسی جگہ زنا جا کر کرے، گناہ جا کر کرے، کسی جگہ ایسا کام کرے جس سے اللہ ناراض ہوں. یہ نہیں ہوگا، اس کو اللہ کی یاد ہوگی، اور یوں کرے گا تو یہ بخشا جائے گا، اور یوں نہیں کرے گا تو بندہ دنیا میں بھی ذلیل، اللہ محفوظ فرمائے، آخرت میں بھی ذلیل. اور میرے دوستو، میں ایک بات آپ کی خدمت میں کرنے کے لیے، آپ کو متوجہ کرنے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں. حقوق جو دنیا میں کھائے جاتے ہیں، جو ظلم ہوتا ہے، جو دوسرے کے حق پر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، بنیادی بات یہ ہوتی ہے وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کہ ہم نے دنیا کو ترجیح دے دی، دنیا کوئی معاملے کو دل میں بٹھا لیا ہے. جب دنیا کو دل میں بٹھائیں گے، پھر یقین مانے ڈاکے اور چوری بھی ہوں گے، مال زیادہ ہو زیادہ ہو زیادہ ہو. کیا زیادہ ہو؟ کیا کریں گے اس مال کو؟ کچھ عرصہ پہلے لاہور میں ایک شخص فوت ہوا ہے، اس نے اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو 20 ملین روپیز دیے ہوئے تھے اپنی زندگی، اور جب وہ فوت ہوا تو یہ بچے اس کا حال تک پوچھنے نہ آئے. ہسپتال والوں نے دفن کیا، ہسپتال والوں نے کفن دیا. آپ مجھے بتائیں مال کا فائدہ؟ یہ جو ہم نے مال کھایا نا، صرف وہ ہمارا ہے. جو ہم نے مال پہنا، صرف وہ ہمارا ہے. جو ہم نے مال کھا پی کے اڑا لیا، وہ ہمارا ہے. جو بچا ہوا ہے وہ میرا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا. وہ کسی اور کا ہے، وہ میرا نہیں ہے. کرتے ہیں لوگ مال جمع، دنیا میں کس قدر سلتا ہے آدمی کا کفن جیب کے بغیر. آپ مجھے ایک کفن دکھائیں جہاں پاکٹ جیب سلتا ہو. میں سوچتا تھا کہ شریعت نے حکم دیا ہے کہ بندے کو اپنی روزانہ کی وصیت لکھ کر سرانے کے نیچے رکھنی چاہیے، اور کوئی کمی بیشی ہو تو روزانہ کانٹ شانٹ کر لینا چاہیے، یہ دے دیا یہ لے لی. میں سوچتا تھا یار ہمیں علماء نے کیوں لکھ کے دیا، کیا بات ہے، وجہ کیا ہے؟ تو مجھے ایک بات سمجھ آئی کہ جو نیند ہے نا، نیند جو ہم سوتے ہیں، یہ موت کی بہن جی ہے.
چھوٹی بہن ہے موت کی، النوم شقیق الموت. تو بھائی نیند بہت بڑا رسک ہے. دنیا میں آنکھ بند ہوئی ہے، شاید قبر میں کھلے تو دنیا والوں کو کیا پتا ہوگا میں نے کیا لینا ہے کیا دینا ہے، اس لیے وصیت ساتھ رکھو. آج ہمارے والوں کا حال کیا، کھا جاتے ہیں اگلے پیسے اور بندہ مر گیا. میں نے اپنے آنکھوں سے ایسا جنازہ دیکھا ہے جہاں بیٹے نے اعلان کیا میرے ابو فوت ہو گئے ہیں، یا تو معاف کر دے یا کوئی حق لینا ہے تو مجھ سے لے لینا. ایک بندہ کھڑا، اس نے کہا جنازہ بعد میں، 30 لاکھ روپیہ تیرے باپ نے میرا دینا ہے، وہ دو پھر جنازہ پڑھنا. حضرت میں آنکھوں دیکھی بات کر رہا ہوں. 10 ہون فائدہ دنیا میں ہم نے پورا نہیں کیا نا، اگلوں نے جنازوں پہ لینے اور تدفین سے پہلے لینے. تو میرے دوستو خدا کے لیے دنیا کو دل میں جگہ نہ دو. دنیا میں رہو لیکن نظر تمہاری آخرت پر رہے. حقوق بھی نہیں کھاؤ گے، گناہ بھی نہیں کرو. سب کو عزت اور احترام کی نظر سے دیکھیں گے. یوں ختم ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا. جب یوں آتا ہے نا تو پھر اپنی طرف کوئی متوجہ نہیں ہے. امام زین العابدین رحمہ اللہ، کربلا کے غازی، شہنشاہ سادات، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پوتے امام علی الاوسط، امام سجاد، امام زین العابدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے جاتے ہوئے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک شخص نے جاتے ہوئے انہیں گالی دی. انہوں نے گالی سن لی. اب ان کے ساتھی تو تھے، چاہتے تو کسی کی زبان اکھڑوا دے، لیکن اسے دیکھ کر کہا کہ بھائی تو گالی دے رہا ہے، اگر میں پل صراط سے بالکل ٹھیک ٹھاک پار ہو گیا، اللہ نے میرا حساب و کتاب میں نرمی فرما دی، تو مجھے تیری گالی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور اگر اللہ نے میری پکڑ کر لی اور میں پل صراط سے پاس نہ ہو سکا تو شاید میں پھر اس کا مستحق ہوں گا. اللہ اکبر. اللہ، یہ تب ہے جب دنیا میں رہ کے آخرت کی فکر ہوگی. جب دنیا میں آخرت کی فکر نہ ہو تو بات نہیں بنتی. آؤ میں ذرا آپ کی خدمت میں ایک بات کر رہا ہوں، توجہ ہے؟ سب کی ہے نا توجہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت لائے، حضرت عقبہ بن مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ کی. بدر میں ان کا گھر تھا اور بدر مدینہ منورہ سے تقریباً 140-50 کلومیٹر کے لگ بھگ ہے. جو جا چکے ہیں نا وہ دیکھ چکے. میں الحمدللہ کئی بار گیا ہوں بدر. اللہ ہم سب کو جانے کی توفیق عطا فرمائے. آج کل راستے بڑے بند ہیں، دجالی فتنے ہیں. دعا کریں اللہ ان بندشوں کو ختم فرما. اللہ کے رسول بدر اس شخص کے پاس گئے. یہ رسول اللہ کا صحابی بھی ہے، شاگرد بھی ہے، حضور کا دلدار و حبدار بھی ہے. اللہ کے رسول جب پہنچے عین یہ گھر کے دروازے پہ اپنے غلام کو مارنے کے لیے ہاتھ تیار کیے ہوئے تھے. غلام نے کوئی غلطی کی تھی اور اسے مارنے کے لیے یوں بازو چڑھا کرنا، بس قریب تھا کہ تھپڑ والا تماچا اس کے چہرے پر یوں ثبت ہو جائے جیسے مہر جا کر کسی صفحے پر ٹھک ہو جاتی ہے. انہوں نے ہاتھ یوں اٹھایا ہوا تھا، نہیں معلوم کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم قدم رنجا فرما رہے اور میرے پاس تشریف لا رہے. رسول پاک پہنچے اور السلام علیکم. جب علیکم ہوا نا، یہ اس وقت ہاتھ اوپر تل چکا تھا یوں، اور وہ یوں ڈرا ہوا تھا نیچے غلام. انہوں نے جب رسول اللہ کو دیکھا نا تو ہاتھ نیچے آ گیا. ادب اور حیا میں نا سلام کا جواب دے کر عرض کیا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان. ابھی رسول اللہ نے پوچھا کچھ نہیں، یہ میرا مجرم ہے، اس نے جرم کیا، میں تبھی ماروں. خود صفائی دی. اب بڑا جو سامنے آ جائے تو کیا کریں گے نا، خود یا رسول اللہ جرم کیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا جرم کیا ہے معاف کر دو، اور اگر معافی کی امید نہیں ہے تو پھر جو جرم اس کے کیے جاتے ہیں جتنی اس سے معافی کی امید رکھتی ہو اتنی اس سے معافی معاملہ کر دو. کہ رسول اللہ میں نے اسے معاف کیا.
کہا احسان تو پورا کرنا چاہیے کہ رسول اللہ میں نے اسے آزاد کیا. دیکھیں یہ ہوتی ہے بات. امام زین العابدین رحمہ اللہ کو وضو کروا رہا تھا ان کا ایک غلام. پانی لے آیا نا وضو کے لیے, وضو کرنے لگے. سفید کپڑے زیب تن کیے ہوئے ہیں علی المرتضیٰ کے پوتے نے, اور وضو والا جو اس زمانے کا جو پیمانہ کوئی لوٹا وغیرہ جیسے ہوتا ہے جو اس زمانے کا تھا, استاوا وغیرہ, وہ لے کر لایا گیا. بالکل قریب پہنچ کے اس غلام کے ہاتھوں سے یہ کوئی پھسلا, یہی کوئی لوٹا ووٹا جو تھا اس زمانے کا, کوئی جگ وگ, یہ برتن, اور نیچے گرا. اور وہ نیچے گرا اور مٹی پر جب پانی پڑا اور اس سے کیچڑ کے چھینٹے اٹھے اور ان کے کپڑے خراب ہو. یہ وہ زمانہ نہیں ہے جب دوسرے سوٹ لاؤ اور استری کر کے فوراً آ جائے, الماری میں 4-5 سوٹ لٹکے ہوئے ہوں. یہ وہ زمانہ نہیں ہے. یہ وہ نہیں ہے کہ اس کو دھو لیا جائے اور ڈرائر میں ابھی ابھی خشک ہو جائے گا. یہ وہ وقت نہیں ہے. یہ 1400 سال پہلے کا زمانہ. جب کپڑے خراب ہو گئے ہیں, غصہ یقینی بنتا ہے اور فطری طور پہ حق پہ بنتا ہے کہ تینوں نظر نہیں آندا تو انہیں غلطی بڑھ دی اور حق بڑھ دے. امام زین العابدین نے یوں دیکھا نا, غلام بھی انہی کے گھر کا تھا نا, اس نے کہا خون حیدری گرم ہو جائے تو میرا کیا بنے گا. تو اس کو اور کچھ نہ سمجھ آئی, اس نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھ دی, سورۃ آل عمران کی, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اللہ فرماتے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن سے میں پیار کرتا ہوں. اے اللہ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جو غصے کو پی جائیں اور معاف کرنے والوں میں بڑا سینہ رکھیں, ان سے میرے پیار کا تعلق. تو اس نے دیکھا نا کہ آنکھوں میں غصہ, تو اس نے کہا جی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. اللہ, ان کے منہ سے نکلا یوں, یعنی غصے کو پی گئے نا, جیسے آیت کا لفظ سنا. غلام نے دیکھا تو حیران ہو گیا. اس نے کہا میں نے تو سمجھا غصہ کریں گے تو غصہ پی رہا ہے, تو یہ تو قرآن پہ عمل والا ہے. ہوئے انہوں نے فوراً اگلا لفظ پڑھا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, تو معافی بھی ہو جائے نا. کہ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ غصے کو بھی پیتے ہیں اور معاف بھی کر دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی میں نے معاف کیا. تو اس نے کہا حضرت اگلا لفظ بھی ہے واللہ یحب المحسنین, اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا ہے. جھنگ کے غیور غیرت مند مسلمانوں مجھے بتاؤ, نقصان بھی کرو آزادی بھی ملے, اوے نقصان پہ انعام دینا یہ رسول اللہ کے سادات کی صفت. نقصان پر تو بدلے لیے جاتے ہیں, نقصان پر تو بدلے لیے جاتے ہیں. یہاں نقصان پر کیا انعام اور تحفے دیے جا رہے ہیں. کیوں؟ دنیا میں نظر نہیں تھی کہ یار سوٹ خراب ہو گیا تو کیا ہوا, آخرت پہ نظر دیکھی کہ قرآن کریم کہتا ہے جنتیوں کو کیا سے کیا کمال سوٹ ملیں گے, دنیا میں لوگ بیٹھ کے انہیں یوں ہنس رہے ہوں. میرے دوستو یہ ہوتی ہے آخرت کی نظر, یہ ہوتی ہے آخرت کے معاملات. یہ تب ہے جب ہم دنیا میں رہیں, دن گزاریں, دل نہ لگائیں. اپنی اولاد میں بیٹھ کے آج کل لوگ آخرت کو بھول جاتے ہیں کہ میں جب اولاد میں بیٹھوں گا, بیوی بچوں میں بیٹھوں گا, آخرت بھول بیٹھوں اگر, تو بھائی اولاد کو اللہ کی نعمت سمجھو, تو پھر شکر ادا کا مادہ پیدا ہوگا. اور یہ نہ سمجھو کہ یہ اولاد مجھے اللہ سے غافل کر دے, بلکہ یوں ہو کہ یہ اولاد سے میں ایسا کام لوں تاکہ اللہ میرے اوپر راضی ہو جائے. آج کل لوگ کیا کہتے ہیں, اجی بیوی بچوں کے لیے تو میں رشوت کھا رہا ہوں, بیوی بچوں کے لیے تو حرام کما رہا ہوں, ان کے پیٹ پالنے کے لیے تو یہ مکالا ملیندہ پیاں, کہتے ہیں نہیں کہتے, انہی کے لیے کر رہا ہوں. ان کا پیٹ کون بھرے گا؟ آؤ میں تمہیں بتا رہا ہوں.
औलाद को अल्लाह के रास्ते पे लगाओ ताकि कल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूछे मेरी इस नेमत के दिए हुए का क्या किया। कहा मेरे मौला क्या नहीं किया, मैंने तो इनको तेरे रास्ते में दे दिया, आगे इनकी किस्मत, मेरी गर्दन तो छोटी ना। और बीवी के लिए रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह रहमत करे उस बीवी पर जो सुबह नमाज के लिए उठे और अपने सोए हुए खामद को जगाए, और खामद न जागे तो प्यार से हल्का हल्का पानी लेकर छट्टा इसके मुंह पर मारे ताकि वो भी उठकर नमाज पढ़े। और अल्लाह रहमत करे उस खामद पर जो सुबह उठे, अपनी बीवी ने उसकी नमाज पढ़नी हो तो उसको नमाज के लिए उठाए, वो न उठे तो पानी की छींटे उसकी आंखों पे डाल दे। कहाँ खामद, कहाँ बीवी, कहाँ दीन, कहाँ नमाज है। और आज हम कहाँ बैठे, दुनिया में लड़ाई होगी बीवी से, मेरा वक़्त पे खाना नहीं पकाती, मेरा वक़्त पे सूट इस्त्री नहीं करती, मेरे बच्चे रो रहे होते हैं, भूखे होते हैं, उनकी परवाह नहीं करती। ईमान से बोलिए, इस तरह की लड़ाइयाँ आपने सुनी? कभी ये सुनी कि वक़्त पे नमाज नहीं पढ़ती तो मैं तेरे नाल बोल चाल बंद कर देती है? कभी देखा? हमारे वाले तो कहेंगे आप पे वेखी वैसी छाड़ नमाज में फिर कज़ा आप पढ़ लेनी है। मैं अपने तालिब इल्मी की बात कर रहा हूँ, मैं मदरसे से घर आ रहा था, गाड़ी में सवार हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बचपन से ये जहन था कि नमाज नहीं छोड़नी, चाहे सफ़र हो या हज़र हो। गाड़ी में मैं ड्राइवर को कहता भाई नमाज पढ़ा दे, तो लोग पढ़ा देते। सरहद में मुझे कभी तकलीफ़ नहीं हुई, अपने खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में मुझे मसाइल बनते थे। मैं आ रहा हूँ, अब मैं न ज़िले का नाम नहीं लेता, मेरी बयान सुनने वाले दुनिया में कई हैं, फिर अगलों तक ये बात पहुँच जाती है, तो मैं सेंसर रख कर बात कर रहा हूँ। अब भी पूरी दुनिया में नशर हो रहा है, लोग मुझसे मसले पूछते हैं आजकल, तो कहते हैं हज़रत अल्लाह के लिए नेट पे न कहना, ये इस तरह किसी ने पूछा है, मेरी माएँ बहनें और मेरे भाई और मेरे अब्बू भी आपके बयान सुनते हैं। ये वजह तो मैं 10 लाख कोई नहीं भी गल केड़ी है, मैं सिर्फ मसला बता रहा हूँ। मैंने ड्राइवर साहब को नमाज पे कहा कि भाई नमाज है ना, कंडक्टर को कहा, उन्होंने कहा जी पढ़ा लेते। ठीक है भाई, मैं अब शुरू हुआ तो हो गया, चलो अजानें आ गई हैं, नमाज भी हो गई। अजी भाई अब तो नमाज़ें हो गई, किसी मस्जिद पर हो गई, हाँ पढ़ाते हैं। तो परेशान, अब नमाज का आखिर इधर उधर वाले सारे मेरे साथ जो बैठे हैं गोया कि ये मुफ्ती साहब हूँ। अब मुझे समझा रहे हाँ, बच्चा कोई नहीं मसला, आगे जाके पढ़ लेते हैं। मैंने कहा भाई लेट हो जाएगी, नमाज कज़ा हो जाएगी, खुदा के लिए गुजारा करें नमाज, आप मुझे मेरे साथ हो ताकि उसको कहीं गाड़ी रोके, आप उल्टा मुझे समझा रहे। वो कहते हैं ना, सभी मुझसे कहते हैं कि रखनी चाहिए निगाह अपनी, कोई उनसे नहीं कहता ना निकलो यूँ आया होकर। एक बंदा सुथन लहा के गली ते निकल आवे, तुम आखो थले देखो थले, उन्होंने किसी नहीं आखना भी तू शलवार पा, उसे किसी ने नहीं कहना कि तू जो गलत काम कर रहा है तू अपने मामले को ठीक कर ले, सारे ठीक ही कहेंगे। मैंने आखिर ड्राइवर तक गया और मैंने उसे कहा भाई नमाज के लिए तुझे हया नहीं आ रही, नमाज पढ़ा। कहते तू रेवंड वाला है, उसने समझा कोई तबलीगी जमात का बंदा। मैंने कहा जी हाँ, अरे रेवंड वाले मुफ्ती कहते ने कि नमाज कज़ा हो जावे, सफ़र इत्ते हो जावे, घर जाके इकट्ठी पढ़ लेनी चाहिए। वो मुझे कह रहा है, रेवंड के मुफ्ती कह रहे हैं नमाज सफ़र में कज़ा हो जाए तो हो जाए, घर जाकर इकट्ठी पढ़ लेना। मैंने कहा गियर कैसे लगता है, ब्रेक कैसे लगती है, एक्सीलेटर कैसे देना है, ये तू बताएगा। मसले कैसे बताए जाते हैं ये तेरा काम है। किस रेवंड के मुफ्ती ने कहा, मुझे बता दो उस मुफ्ती का नाम, किसने कहा? अब तो लल्लो बत तो बात उसने, मौलवी बैठ जाओ मैं नमाज नहीं पढ़ाता। हजरत यकीन माने मैंने अल्लाह का नाम लिया और एक बात सोची, मैंने कहा ये मुझे उठाकर बाहर फेंक देंगे ना, गाड़ी से फेंक दे, नमाज तो पढ़ लूँगा वक़्त पे। मैंने जब आगे ट्रैफिक देखी ना कि अब रात सड़क पे इतना कोई नहीं है, गाड़ी हिलेगी भी तो ये कंट्रोल कर लेगा, मैंने ऐसे बाजू चढ़ाया हुआ था और मैंने यूँ पकड़ के उसके गियर, वो बड़ा सा डब्बे का गियर होता है ड्राइवर के साथ, यूँ हाथ में दिया ना, पता नहीं 6ठा गियर चल रहा था, 5वां वो पहले पे आया और गाड़ी यूँ है, उसने मुझे यूँ बंद कर तेरी ऐसी। अब ऐसे ना, हालांकि मैं उनके सामने बच्चा था, वो चाहते मुझे एक चक मार के यूँ फेंक दे, उस पर कोई अल्लाह ने ऐसा रोब तारी कर दी, उसने बंद। जब गाड़ी ठहराई ना, मैंने कहा चाबी मुझे दे, मैंने कहा पता नहीं किसी और डब्बा मिलना नहीं मिलना, उसने चाबी बंद करके मुझे दी। मैं नीचे मस्जिद के करीब उतरा, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद
ادھر ادھر میں نہیں ہوتی تو میں جا نماز رکھتا تھا. اب جب نیچے اترے نا ہم نماز کے لیے تو وہ جو مجھے سمجھا رہے تھے وہ سارے نیچے اترے. ہم نے باجماعت پڑھی, یہ عصر کی بات ہے. اس کے بعد جا کر میں نے چابی دی, میں نے کہا اے مغرب کی اذان کے وقت ٹھہرانا. کہ جی ٹھیک ہے مولوی جی کھڑا دے سو سے. یہ میں بات اپنی 30 مار خانی کے لیے نہیں بتا رہا, میں صرف اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ جب ایک حق پر ہونا اور اللہ کے لیے ہو تو وہ سینکڑوں پر غالب آ جاتا ہے. لیکن تب ہے جو ہو نا, ساڑھے پہلے بھی اے نیتوں میں بھی پڑھنی تھی, میں کوئی نہیں تھی, چھڈو جی ڈرائیور دے گاٹے پا دے نہیں پڑھاندہ سی ہے تو پھر کیا بنے گا. ساری سرح کی چاہ دیں اگے ہی چکوڑ تے راندہ مترا بھیڑا. پتہ نہیں آپ کو سمجھ آتی ہے نہیں آتی. کہتے ہیں کیچڑ پہلے تھا, بھیڑوں نے یہ ان نے پیشاب کر کر کے بکریوں نے مزید کیچڑ کر دیا. تو یہ حال نہیں ہونا. ہم مسلمان ہیں بھائی, ہم نے نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے, اور جب آپ اللہ کے لیے اٹھیں گے تو پھر اللہ کی طاقت آپ کے ساتھ ہو, پھر گناہ ہونے کا ہاں اگر یہ اس وقت بھی گاڑی ٹھہر رہا تھا تو میں اللہ کی خدمت میں عرض کر سکتا تھا کہ میرے مولا جتنا مجھ سے ہونا تھا میں نے کر لیا, آگے تیری مرضی. تو میرے دوستو یہ آخرت کا مسئلہ ہے, یہ آخرت کا معاملہ. اسی لیے نماز سے مت کہو مجھے کام کرنا ہے, تم کام سے کہو مجھے نماز پڑھنا ہے. بس یہ ذہن ہو. اور اسی طرح حقوق کے مسئلے پر بات ہو نا, والدین کچھ بھی کہیں نا, ان کے سامنے اپنی نظریں جھکا کر بات ماننے والے بنو. ماں باپ کے سامنے ماں باپ کی اصلاح کرنے والے نہیں, اطاعت کرنے والے بنو. آج کل کوئی بندہ 2 باتیں دین کی سیکھ لیتا ہے تو باپ ماں کے اوپر چڑھ جاتا ہے, ایسے ان کے ساتھ ان کے گلے میں فٹ ہو جائے گا کہ وہ کہیں گے تینوں تو مولی بڑھانا ہی نہیں سی, تجھے تو 2 باتیں سمجھانی نہیں تھی. مجھے ایک شخص نے ایک دن کال پہ کہا کہ استاد جی میں آپ کے بیانات سن کے ماشاءاللہ توحیدی ہوں, میں شرک سے غیر اللہ کے سجدوں سے بچ گیا ہوں, لیکن ابو جی ان کی تائیدیں کرتے ہیں تو میرا دل دکھتا ہے. تو میں نے کہا پیار سے سمجھاؤ. کہتے ہیں نہیں میں تو گھاٹے فٹ ہو جانا. میں کہا گزارا بیٹا اللہ کے لیے. ابو کو پیار سے سمجھا, مانے تو ٹھیک ہے, نہ مانے تو تجھ سے اللہ نہیں پوچھے گا کہ تیرے باپ نے کیوں نہیں کیا, تو نے حق ادا کر دیا. ہاں جو تیرا بیٹا ہو اسے پھر تو بالجبر بھی سمجھا سکتا ہے. تیرا کام تیرے باپ کی اطاعت کرنا ہے, باپ کی اصلاح کرنا نہیں ہے. تو بھائی جتنی دینداری اتنی حد. میرے ایک شاگرد ہیں, ان کی بہن کی شادی ہو رہی تھی, ان کے باپ نے کہا جی ڈھول بجیں گے, اس نے کہا جی ڈھول وول نہیں ہوں گے. لڑائی پڑ گئی. باپ نے کہا دفع ہو جا, نکل جا تو یہاں سے, میں ڈھول بجواؤں. تو مجھ سے مشورے کے لیے آیا. میں نے کہا بیٹا آپ خاموشی سے اس شادی میں شرکت نہ کریں. کہتے ہیں میری بہن کی شادی میں ڈھول بجیں گے, میری غیرت کی بات رکھ اپنی جیب پہ. جب تیری بیٹی ہو نا اس وقت ڈھول نہ بجوانا, وہ تیری ذمہ داری ہوگی. تیری بہن کا کیا معاملہ ہے وہ تیرے ابے کی ذمہ داری ہے, تیری نہیں ہے. تو اپنے حدود اربع میں رہے, کراس آف دا باؤنڈری نہ کر, تو اپنے معاملے میں رہے. تو بس ہمیں یہ دوسروں کے حقوق سمجھ آ جائے نا, معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. نہیں کرنا تو نہیں کرنا, اور کرنا ہے تو پھر سب پہ ہم حکمران بن کے بیٹھ جائیں. ایک بندہ نمازی ہے نا, وہ بے نمازی کو اتنا تو کہے کہ بھائی اللہ کے لیے نماز پڑھ لے, اسے دل سے نفرت کر کے دھکے دے کر دھدکارنا شروع کرو گے, اپنی نماز کا ثواب ضائع کر بیٹھو گے. امام غزالی نہیں, امام شیخ السادی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ. فرماتے ہیں میں ابا جان کے ساتھ ایک سفر پہ تھا, قافلے میں سے میں اور میرے ابا اٹھے, وضو کیا اور تہجد کی نفل پڑھے. باقی قافلے والے صبح کی نماز پہ اٹھے. تو کہتے ہیں جب قافلے والے اٹھ رہے تھے نا تو صبح کی اذانیں تو آ چکی تھی. تو میں نے اپنے ابا جان سے کہا ابا جان کیڑی ننو موت پہ گئی ہے جو تہجد نہیں پڑھی نا, ان کو کیا ہو گیا تھا, ان نے تہجد نہیں پڑھی, یہ تو ایسے ہیں اور یہ ایسے ہیں اور یہ ایسے. کل تفیم کئی توضع تھا, ہمارے عربی زبان میں بات چلتی ہے, جو منہ پر آیا میں نے کہہ دیا, جو کہنا تھا ان کو سخت سست کہہ دیا. پڑھی صرف میں نے نفل ہی تھی, کوئی ان نے فرض نہیں چھوڑے تھے کہ میں ان کو کوئی غلط کہوں. تو کہتے میرے ابا جان نے ٹھنڈا سانس بھرا اور مجھے کہا بیٹا اس سے تو بہت اچھا تھا کہ تو سویا ہی رہتا, بس نماز پہ اٹھتا. اجی تو اپنی نیکی ضائع کر دیتی ہے. بھائی تجھے 2 رکعت نماز نصیب ہو گئی ہے تو مانگ میرے مولا تیرا شکر, تو اسے قبول کر, میرے ان بھائیوں کو بھی توفیق دے. یہ طرز ہوتا, تو نے یہ طرز تو نہیں رکھا. تو میرے دوستو میں کہاں تک آپ کو سمجھاؤں. اللہ نے مال دیا نا,
غریب کا حق ضرور رکھنا. یہ ذہن میں رکھو کہ تجھے رب نے صرف تیرے لیے جسٹ فار یو ناٹ فار ادر، صرف تیرے لیے کسی اور کے لیے نہیں، یوں مال نہیں دیا. اللہ نے تجھے جو مال دیا ہے اس میں غرباء کا حق رکھ کے دیا ہے. یہ ذہن میں رکھو، یہ زکوٰۃ غریب کا حق ہے، یہ عشر غریب کا حق ہے، یہ صدقۃ الفطر غریب کا حق ہے. یہ نہ کہنا کمایا میں نے، یہ نہ کہنا محنت میری، یہ نہ کہنا مشقت میری، یہ نہ کہنا منافع میرا. نانا، غریب بغیر کمائے، غریب بغیر محنت کے اس میں اپنا حق رکھتا ہے. یہ اللہ کا فرمان ہے. یہ نہ کہنا میرے پیسے کی کمائی، میری کمائی. خذ من اموالہم صدقہ وتطہرہم. قرآن کہتے ہیں میرے پیارے پیغمبر ان صحابہ کرام کے مالوں سے غریبوں کا حق نکالیے تاکہ ان کا مال پاک ہو جائے. اے صحابہ کرام سے بڑھ کے اس دھرتی پہ افضل طبقہ امت محمدیہ میں نہیں ہے، اور ان کے مالوں سے اچھا مال اس دھرتی پہ امت محمدیہ میں نہیں ہے. ان کے مال میں اللہ نے غریبوں کا حق رکھا تو تیرا میری بات کہاں پہنچے گی؟ ہم یہاں بیٹھ کے کہہ دیں اجی اس نے کمایا، یہ کمایا، بیہودہ مال سمجھ کے آ بیٹھے نے، ان کے ابا جی کا ہے. او یار کیا کفرانہ جملے تو نے کہہ دیے، کیا کافرانہ بول تو نے بول لیے. بھائی بغیر کمائے غریب کا حق ہے، تجھے دینا پڑے گا. اور تو نہیں دے گا تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ تیرا مال پلیت رہے گا تو طاہر ہم نہیں ہوگا. یہ مفتی عبد الواحد قریشی کا فتویٰ نہیں ہے، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے. اور جس نے زکاتیں نہیں دی، عشر نہیں دیے، حقوق ادا نہیں کیا اور مال پہ سانپ بن کے بیٹھا رہا، سورت نمبر 9 سورت توبہ پارہ نمبر 11 رب کائنات اعلان فرماتے ہیں یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباؤہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکنزون. میرے فرشتوں، اس سرمایہ دار کو جس نے زکوٰۃ نہیں دیا، اس مالدار کو جس نے غریب کے حق پر سانپ بن کے پیرا دیا اور اس کو حق نہیں دیا، اس کو جہنم میں وہ عذاب دو تاکہ اسے بخار ہو جائے. یوم یحما، حما بخار کو کہتے ہیں. جہنم کے اندر جلنا کیا کم تھا کہ مزید بخار کی حرارت. اللہ ہم نے اس بندے کو بخار کر دیا. فرشتے جواب دیں گے تو رب فرمائیں گے ابھی بس نہیں کرنی، فتکوی بہا جباؤہم. کاویہ لاؤ. کاویہ سمجھتے ہو؟ کاویہ سے جس کی تار کو پگھال کے ٹاکا لگایا جاتا ہے. فتکوی، یہ کاویہ عربی زبان کا لفظ ہے. فتکوی بہا جباؤہم، کاویہ سے ان کے ماتھوں کو جلانا شروع کر دو. اللہ ہم نے ان کے ماتھے جلا دیے، بس کر دے. فرمایا جی نہیں. وجنوبہم، یہ جو پاکٹ رکھتے تھے جیب کی سائیڈ والے، ان کے سائیڈوں کو، ان کے پہلوؤں کو اس سے کاویہ سے جلانا شروع کر دو. اللہ سائیڈوں کو عذاب دے دیا، آپ بس کر جائیں. فرمایا جی نہیں. وظہورہم، ان کی پوری کمر کو جلا کے راکھ کر دو کاویہ کے ساتھ. اللہ آپ بس کر دے. فرمایا اچھا ہاں ایک بات کر کے بس کر دو. اللہ وہ بات کیا کرے؟ انہیں کہہ دو فذوقوا العذاب، اب عذاب کھاؤ نہیں، عذاب برداشت کرو نہیں. فذوقوا، عذاب کا مزہ چکھا. اوے بندے کو چوٹ لگے اور اسے کہ تکلیف ہوئی تو تکلیف کم ہوتی ہے، اور کوئی کہ مزہ چکھ لے آئی اب تکلیف بڑھ جاتی ہے. تو کہا یوں نہ کہنا چوٹ لگی، یوں نہ کہنا کاویہ سے داغا، یوں نہ کہنا اوے جگہ جلی. کہو فذوقوا العذاب، اب ذرا مزے چکھو نا عذاب کے. کیوں؟ بما کنتم تکنزون، جو غریبوں کے حق نہیں دیتے تھے اور خزانے اپنے پاس چھپا کے رکھتے تھے. ہم بیٹھے ہوئے ہیں بڑی تسلی سے دنیا میں دل کے اندر اور دنیا کے مقام بنا کر. اچھا ایک بندہ مال کمائے، غریبوں کا حق کھایا،
अपने मजदूरों मुजेरों तक को उनके हुकूक न दिए, उनके माल पर सांप बन के बैठ गया और काबू हो गया, लोगों के हुकूक खाए, भाई का हक खा गया, वालिद फौत हुआ तो बहन के हक खा गया, बीवी का हक महर न दिया, हक खा गया, बच्चों पर बीवियों पर जुल्म किया, मारा कूटा, क्या से क्या मामलात किए और पैसा ले लेकर अपने पास जमा किया। अल्लाह उसका क्या होगा? फरमाया अल्लज़ी, ऐसा बंदा जमा माला, इसने माल जमा किया, अल्लाह के रास्ते में खर्च न किया, व अद्दादा, और उसे रोजाना गिनता रहा, आज इतने हो गए, आज इतने हो गए। अद्दादा युअद्दिदु, अल्लज़ी जमा माला व अद्दादा, गिनता रहा। अल्लाह फिर फरमाया यहसबु, माइंड सेट इसका ये था, कॉन्सेप्ट बनाया हुआ था इसने, दिमाग इसने ये रखा था, ख्याल और सोच का महवर ये था, अन्नमा लहू अखलदा, हमेशा इस माल का मालिक रहूंगा। कल्ला, हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता। कल्ला, अल्लाह फिर क्या होगा? लयुम्बज़न्न फिल हुतमा, हम इन्हें हुतमा की आग में जरूर भी जरूर डालेंगे। युम्बज़न्ना नहीं, लयुम्बज़न्ना, लाम ताकीद की, जरूर भी जरूर, फोर्सेबल सेंटेंस, मजबूत जुमला। अल्लाह कहाँ? हुतमा में। और खुदाए पाक खुद ऐलान फरमा रहे, वमा अदराका मल हुतमा, जानते हो वो हुतमा क्या है? अल्लाह आप ही फरमाएं क्या है? नारुल्लाहिल मुक़दा। उलमा बैठे हैं, नारुल्लाह पर बात पूरी हो गई थी, अल मुक़दा की सिफत क्यों आई है यार? नारुल्लाह पर बात फाइनल हो गई थी, अल मुक़दा क्यों आई? नारुल्लाहिल मुक़दा, अल्लाह की सुलगाई हुई आग, अल्लाह की जलाई हुई आग। यार इतनी बात होती, नारुल्लाह अल्लाह की दी हुई आग, बात खत्म थी। फरमाया ऐसी आग नहीं, खाली आग नहीं, ऐसी जिसे जलाया भी अल्लाह ने। अल्लाह अकबर। अच्छा तो क्या होगा? अल्लती तत्तालिउ अलल अफइदा, जो अंडरग्राउंड काम करके जिस्म को बाद में, दिल को पहले जलाएगा। अंडरग्राउंड काम क्या होता है? समंदर में एक कश्ती चलती है जो नजर आती है, एयरफोर्स की एक कश्ती चलती है जिसे आप दोस्त कहते हैं, वो नजर नहीं आती। और बड़े बड़े जहाजों के अंदर के बड़े बड़े बंदरगाहों में जाकर अचानक नमदार होती है कि दुश्मन के छक्के छोड़ जाते हैं, आसान खता हो जाता है या नहीं? अल्लती तत्तालिउ अलल अफइदा, वो आग अंडरग्राउंड दिल पर जाकर फौरन जला के रखे। मेरे दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि दुनिया में रहना है, दिल नहीं लगाना, दिन गुजारना। मैंने जो बात चलानी थी ना, बात कहीं से कहीं निकली। मैं चाह रहा था सूरत महारज की कुछ आयात आपकी खिदमत में रखूं, जो हम एक दूसरे से दोस्तियां यारियां रखते हैं ना, और अल्लाह को नाराज करते हैं, उनका हाल क्या होता है। ये मैं चंद बातें आपके सामने रख रहा हूँ मेरे दोस्तों। ये सूरत महारज, सूरत साइलुन है, कुरान करीम की तरतीब के एतबार से 70 नंबर की सूरत है। 29वां पारा है, 29वें पारे का दूसरा पाव है, और सूरत महारज का पहला रुकू है। हैरान हो जाते हैं। ये आयत नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये मैं आपके सामने 9 आयात पेश कर लूँ। वला यसअलु हमीमुन हमीमा युबस्सरूनहुम यवद्दुल मुजरिम लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमिज़िन बिबनीह व साहिबह व अखी व फसीला अल्लती तुवी व मन फिल अर्दि जमीआ सुम्मा युनजी कल्ला इन्नहा लज़ा नज़्ज़ाअतन लिश्शवा तदउ मन अदबरा व तवल्ला व जमअ फअआ। एक होता है रफ़ीक, उसे कहते हैं दोस्त। एक होता है हमीम, उसका माना भी है दोस्त। रफ़ीक और हमीम में फ़र्क है।
یہ ولا یسألو حمیم حمیمہ سمجھانے لگا ہوں. حمیم اصل میں ابلتے پانی کو کہتے ہیں. یہ پانی ہے نا، اگر یہ ٹھنڈا ہو، ویسے تو گرم ہے، میں نے اس کو گرم کرا کر پینا ہے، اگر کوئی پانی ٹھنڈا ہو نا وہ حمیم نہیں ہے. مائے حمیم اس پانی کو کہتے ہیں جو ابل رہا ہو، کھول رہا ہو. دوست کو بھی حمیم کہتے ہیں کہ اس کا دل دوسرے دوست کی محبت پہ کھولتا ہے. رب نے فرمایا فَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ. اللہ قیامت میں یہ غلیظ دوستیاں، قیامت میں یہ ناجائز دوستیاں، اے بوائے فرینڈ اور آج پتہ نہیں معاشرہ کہاں پہنچ گیا. اے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا کنسپٹ رکھنے والوں، دوسروں کی بیٹیوں کی عزتوں کو اچھالنے والوں، ذرا توجہ رکھنا. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ. قرآن کہتے ہیں قیامت میں ان غلیظ دوستیوں پر، اس فرینڈشپ پر ایک وقت یہ بھی آئے گا جب ان جہنمیوں کو جہنم میں پکڑ کے ایک دوسرے کو دکھایا جائے گا. یبصرونہم، یہ دیکھیں گے میرا دوست اس کیفیت میں، وہ دیکھے گا میری فرینڈشپ اس کیفیت میں ہے، لیکن عذاب یہ ہوگا، تکلیف یہ ہوگی، مشقت یہ ہوگی. فلا يسأل حمیم حمیم. دنیا میں دل ابلتا تھا، آج اس سے پوچھنے تک کو بھی گوارا نہیں کرے گا. ولا يسأل حمیم حمیما. حمیم حمیما دونوں پہ تنوین تنکیر ہے. کامن ناؤن، پراپر ناؤن نہیں، معرفہ نہیں، نکرہ کی بات فرمائی. نکرہ کا اطلاق عام ہوتا ہے. حمیم تنوین تنکیر، حمیمہ تنوین پتہ کسے کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور تنکیر کیا مطلب؟ کسی لفظ پر دو زبر، دو زیر، دو پیش آ جائے نا عام طور پہ، ورنہ بعض اوقات چند استثنائیات کو ہٹا کر وہ نکرہ ہوتا ہے. حمیم الحمیم نہیں ہے، الحمیمہ نہیں ہے، حمیم الحمیمہ ہے. کوئی دوست کسی دوست سے یہ بھی نہیں پوچھے گا حال تیرا کیڑا ہے، دس کی حال ہی ہے. آج ہم پوچھتے ہیں تو پہلا لفظ دوسرا کہتے ہیں جی ٹھیک تو ہو نا، اجی سب خیر ہے نا، یہ نہیں پوچھ سکیں گے. اور انجان بھی نہیں ہوں گے کہ میں نے آن دا کال رابطہ کیا مجھے رپلائی نہیں آیا، میں نے آن دا واٹس ایپ پوچھا سین کر کے بھی مجھے رپلائی نہیں دیا. جی نہیں، یبصرونہم، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. اچھا اب مجرم کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ جو مجرمین ہوں گے ان میں وہ کیا چاہ رہے ہوں گے اور وہ کیا چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہو؟ یود المجرم، مجرم چاہے گا، یریدو نہیں ہے، یودو ہے. آپ کہیں گے دورہ تفسیر شروع کر دیتا، میں چند چیزیں سمجھانے لگا. یریدو نہیں ہے، یشاء نہیں ہے، یطلب نہیں ہے، یسألو نہیں ہے، یودو ہے. مانگنے کا بہت سا انداز ہوتا ہے. یار دے دیں اسے، یار مجھے دے دیں، یہ اس کو دے دیں، ایک آرام سے چاہ چھوڑ دے یار، اچھا چھوڑ دے. ایک ہے دل کے اندر کی چاہت نکال کے زبان پہ لاؤ درد دل کے ساتھ، یہ ہے یودو. ودہ یود، ودہ یودو اسے کہتے ہیں نا. یود المجرم، مجرم کا دل یہ چاہ رہا ہوگا، وہ اندر سے اصرار کر رہا ہوگا کس چیز پہ؟ لو یفتدی، کوئی پیسہ چل جائے، کوئی فدیہ لے لو، یار کوئی رشوت چل جائے، آج قیامت کے منظر کو بچ جاؤں. لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی، آج کے دن میں پیسوں کو چھوڑو، اور فدیہ میں کیا دے گا؟ ببنی، اور میری ساری اولادیں لے لو. بنی صرف بیٹوں کو نہیں کہتے، بنی کا اطلاق پوتوں پہ بھی ہوتا ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، بنی کا اطلاق تو پورے کے پورے خاندانوں پر ہوتا ہے. بنی فلاں، بنی فلاں، بنی فلاں، بھی بنی، ساری اولاد لے لو، پوتے لے لو، نواسے لے لو، سارے لے لو، مجھے چھوڑ دو.
فدیہ کے طور پہ انہیں لے لو، انہیں عذاب میں ڈالو، انہیں بچھو ڈسے، انہیں سانپ ڈسے، انہیں جہنم کی آگ جلے، مجھے چھوڑ دو. یہ مجرم کیا ہے؟ اور فرشتے کہیں گے بچے دین نال تے گل نہیں بڑھنی، اولاد دینے سے تو بات نہیں بنے گی. تو ایک آفر اور کرے گا، کہے گا اچھا وصاحبہ، بیوی دے دو، وہ بھی لے لو، مجھے چھوڑ دو. جس بیوی کے لیے حرام کمایا، جس بیوی کے لیے گناہ کیے، جس بیوی کے لیے رشوتیں لی کہ اس کا پیٹ کیا بھروں گا، جن بچوں کے لیے کیا بی بنی و صاحبتی، وہ دونوں آج مجرم پیش کرنے پر تیار ہو گئے. اور خالی اوپر سے آفر نہیں کر رہا، یود، خدا نے کہا دل سے یہ چاہ رہا ہے. اے نہیں کہا میں اینج گل کر دیتی ہے، اینج کر دیتا ہے، اونج کر دیتا ہے، یوں نہیں. اور جب فرشتے کہیں گے بات اس پر بھی نہیں بننی، تو وہ تیسری آفر اس سے بڑھ کے کرے گا. کہے گا واہ اخی، اپنے بھائی، اپنے کزن، اپنے چچا کے بیٹے، ماموں کے بیٹے، پھوپھو کے بیٹے، خالہ کے بیٹے دے دو، یہ سارا بھائیوں کا ٹبر دے دو. جب یہ تیسری آفر بھی رد کر دی جائے گی تو وہ چوتھی آفر کرے گا، سیکنڈ لاسٹ آفر، آخری سے پہلی آفر کرے گا. کہے گا وہ فصیلتی، پورا خاندان دے دوں، التی تؤوی وہ فصیلتی ہلتی تؤوی، وہ پورا خاندان اور فیملی ممبرز دے دوں جن سے جا کر میں پناہ لیتا تھا اور میرے یار تھے، وہ جو میرے معاون مددگار تھے، وہ دے دوں. وہ کہیں گے اس چوتھی آفر نال بھی گل نہیں بڑھنی، تو یہ آخری آفر کرے گا اور سب سے بڑی اس دھرتی کی آفر کرے گا، سب سے بڑی. وہ آفر کیا ہے؟ وہ کہے گا اچھا یار کچھ بھی نہیں لیتے، آؤ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. اللہ اکبر، کیا لفظ ہے قرآن کا، وَمَن فِي الْأَرْضِ. یار میری ملکیت پہ، اس زمین پر، اس آسمان کے نیچے جو ہے وہ مجھ سے لے لو، میں سوئی تک بھی اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں. ساری دنیا کے لوگ جہنم میں ڈال دو، ثم ینجی، مجھے چھوڑ دو. یہ قیامت کے منظر. ایسے تمہیں مولوی نہیں کہتے کہ دین پہ عمل کرو، لوگ کہتے ہیں مولویوں نے کی ہو گیا، مولویوں کو کیا ہو گیا ہے، میں نے اپنی قبر آخرت میں جانا ہے، میں جانوں میرا کام جانے، یہ مجھے کیا دین پر لگا رہے ہیں. بھائی مولویوں نے یہ پڑھا ہوا ہے، وہ اسی لیے تجھے کہہ رہے ہیں، ان کے سامنے یہ چیزیں ہیں، وہ اس بنیاد پر تیری منت کر رہے ہیں، وہ اس بنیاد پر تجھے سمجھا رہے ہیں کہ وہ یہ جانتے ہیں، تو نہیں جانتا. وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِي، لفظ سنے رب کائنات کا، 3 لفظوں میں بات کو ختم کر کے رکھ دیا. فرمایا کلا، ہرگز نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا. جا، آج تو جلے گا، آج تجھے عذاب ہوگا. کلا، اور کیسا ہوگا؟ انہا لظا، فرمایا تو جلانے والی آگ ہے. یہ کیسے جلائے گی؟ نزاعۃ للشوا، پہلے چمڑی ادھیڑے گی، پھر بھون کے رکھ دے گی. یہ میں ترجمہ نہیں کر رہا، آپ ترجمہ اٹھا لینا. نزع ینزع کا معنی ہوتا ہے اتار کے رکھ دیتا. فلان ینزع الثیاب، فلاں نے فلاں کچھ اتار دیا، کہتے نہیں. نزع، چمڑی ادھیڑے گی، پھر شوا، پک جائے گا. آپ کو عرب ممالک میں کبھی سفر میں اتفاق ہوا ہو نا کسی ہوٹل پہ جانے کا، وہاں لکھا ہوتا ہے لحم مشوی. آپ دبئی جائیں، قطر جائیں، کویت جائیں، سعودیہ جائیں، لحم مشوی، روسٹ لیگ، روسٹ پیس، روسٹ گوشت، روسٹ مٹن، روسٹ بیف ہے یا نہیں ہے؟ تو اسے شوا کہتے ہیں. میں ترکی ایک ہوٹل میں تھا تو وہاں کھانا آیا تو لحم مشوی، اس نے کہا نا، یقین مانو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے میزبان یہ سمجھے، ترکی ہوٹل میں، سعودیہ کی بات کروں، وہاں ترکیوں کے ہوٹل ہوتے ہیں جدہ میں، میرا میزبان یہ سمجھا کہ اس کو چیز پسند نہیں آئی، یہ انکار کر رہا. میرے سامنے یہ آیا تھا کہ اس نے مشوی کہا تو میں نے کہا نزاعۃ للشوا، قیامت میں یوں بھونا ہوا گوشت ہو جائے گا. پھر کیا ہوگا؟
کہ جب یہ عالم ہوگا نا تو جہنمی جہنم میں ایک پکار کرے گا. وہ پکار کیا ہوگی؟ فرمایا تدعو من ادبر وتولا. یہ پکارے گا ہر اس کو جو اس سے کمر پھیر کے بھاگ بھی گیا، کہے گا اوے مینوں بچا لے، اوے میری کوئی فکر کر لے، اوے میں تے مارا گیا، اوے میرے ساتھ کیا ہوگا. یہ یوں پکارے گا، صدا لگائے گا، چیخے گا، روئے گا، اعلان کرے گا، اوزاری کرے گا. وجمع فعوا، آوازیں لگائے گا اور سب کو بلائے گا اور سب کو جمع کر کے بڑی مضبوط آواز دے گا، لیکن کچھ بھی نہیں ہونا، کچھ بھی نہیں ہونا اور کچھ بھی نہیں ہونا. یہ میں نے سورت کی صرف 8 آیتیں آپ کے سامنے رکھی. میرے دوستو، آخرت اور قبر میں اللہ کے قرآن کو سامنے رکھو، اپنے مائنڈ سیٹ کو سامنے نہ رکھو. کیا فائدہ اس پیسے کا جو مجھے آخرت کی نجات نہ دے؟ وہ کیا پیسہ، کیا فائدہ اس پیسے کا جو میری آخرت برباد کر دے، اللہ محفوظ رکھے. تو بھائی یہ دنیا ہے، چند روزہ ہے، چند دن رہنا ہے. آج ایک گیا ہے، کل میں جاؤں گا، پرسوں کوئی اور جائے گا. رب نے دنیا میں آنے کی ترتیب رکھی، پہلے باپ آ رہا، پھر بیٹا، پھر پوتا. جانے کی ترتیب نہیں رکھی. دادا گھر میں ہوتا ہے اور پوتے کا جنازہ اٹھ رہا ہوتا ہے. تو میرے دوستو، میں آپ سے بڑی دردمندانہ گزارش کروں گا، بڑے درد دل کو سامنے رکھتے ہوئے کہوں گا، میرے دوستو، اللہ کے لیے اپنے شب و روز، اپنے لیل و نہار، اپنی محنتیں، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنی دوستی یاری، اپنے تعلقات ایسے رکھو جس سے تمہارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، تمہیں آخرت کی یاد ہو، تمہیں کسی جگہ اللہ رب العزت سے غافل نہ ہونا پڑے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ آپ کو رم صراط مستقیم عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.